معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں نے کافی عرصہ پریشان رہا اور تحقیق میں بھی رہا۔ مسئلہ کیا تھا؟ میں اس لیے پریشان تھا کہ ہم لوگ اپنی مرضی کی احادیث مبارکہ لیتے ہیں اور جو دوسرا شخص ہمیں کوئی حدیث مبارکہ بیان کرتا ہے ہم اس پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ کیسے اعتراض؟ اگر ایک شخص نے ذرا سا بھی لکھ دیا کسی شخص کے بارے میں یہ بات بھول جاتا تھا تو وہ ہم نے اس حدیث کو ضعیف کر دیا۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ آخری عمر میں اس کی یادداشت کمزور ہو گئی تھی، وہ حدیث مبارکہ ہم نے ضعیف کر دی۔ ہم نے مناظرے کیے۔ کیسے؟ دیکھیے، آپ بھی جانتے ہیں مناظرہ ہو رہا ہے اہل حدیث دیوبندی کے درمیان، دیوبندی اور بریلوی کے درمیان، بریلوی اور شیعہ کے درمیان، شیعہ اور اہل حدیث کے درمیان۔ یعنی پہلے سے ہم ایک ذہن بنا کر ایک گروہ کے نمائندے بن کر ہم مناظرے میں بیٹھتے ہیں۔ ہم مسئلے کے حل کے لیے نہیں بیٹھتے، ہم اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنے فرقے کی کو جتانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کیا اس طرح صحیح کیوں جانا جاتا ہے؟ یعنی آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، اور میں نے دوسرے فرقے کو اپنی بات منوانا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھیں گے کسی مسئلے پر غور کرنے کے لیے تو آپ اس کی حقیقت تو نہیں پا سکیں گے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو خالی کریں گے اور جو مسئلہ زیر بحث ہوگا اس کو سوچیں گے، اس پر سوال پیدا کریں گے، ان سوالات کے جواب دیں گے، اور جو کٹتے جائیں گے، جو دلیلیں باقی بچتی جائیں گی انہیں باقی بچائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی ایک ہی دلیل باقی بچے گی جو برہان قاطع ہوگی، اور وہی اصل مسئلہ صحیح ہوگا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مولوی عالم ہے یا سائنسدان عالم ہے۔ سائنسدان 5 7 10 بھی ہوں گے تو وہ ایک بات پر متفق ہو جائیں گے۔ جب وہ چیز ثابت ہو جائے گی، دلیل کے ساتھ تجربے سے وہ ثابت ہو جائے گی تو وہ اس کو مان لیں گے۔ لیکن مولوی سے 2 بھی متفق نہیں ہو سکتے نا، کہ انہوں نے اپنے فرقے کو ہی جتانا ہے، اپنے فرقے کی بات کرنی ہے، چاہے اس کے لیے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑ جائے، آدھی بات ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ میں نے ایسے دیکھے، بالکل سچ کو جھوٹ بنا دینا، جھوٹ کو سچ بنا دینا، اور ایسی دلیلیں دینا کہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی دلیلیں دے رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے سچ ایک ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، جب کہتے ہیں سچ ایک ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ 4 اماموں کو مانتے ہیں تو 4 سچ ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ترجیح کا ہے کہ بہتر کیا ہے۔ آپ کو احادیث مبارکہ ملیں گی، میں مثال دیتا ہوں، رفع یدین کی مثال لے لیجئے۔ رفع یدین کرنے کی بھی احادیث ملیں گی، رفع یدین نہ کرنے کی احادیث بھی ملیں گی۔ اور ہم نے ایک نقطہ پیدا کیا، کیا؟ ہم نے رفع یدین والوں کو کہا جو رفع یدین کرنے کے قائل تھے، آپ ایسا کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی ایسی حدیث دکھا دیجئے جس میں حضور اکرم ارشاد فرمایا ہو کہ رفع یدین کریں، آپ رفع یدین کریں۔ صحابی کا عمل نہیں، حضور اکرم کا عمل بیان نہیں کرنا، ان کی زبان سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ رفع یدین نہ کریں،
اور جو رفع یدین نہ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی زبان سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا رفع یدین نہ کریں۔ معزز ناظرین سامعین، یہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا اصول نہیں ہے۔ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ نہ دیوبندی ہوتا ہے، نہ بریلوی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے حقائق کے ذریعے صحیح طور پر حل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم ہوتے ہیں جن نے ہم نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا الا ماشاء اللہ سب لوگ اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں اور اپنے فرقے کا نمائندہ بن کر مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ سچ کو تلاش نہیں کر سکتے۔ اپنے ذہن سے تعصب کو دور کیجئے۔ آپ نہ اہل حدیث بنیے، نہ دیوبندی بنیے، نہ بریلوی بنیے، نہ اہل تشیع بنیے، بلکہ آپ صرف اور صرف مسلمان بن جائیے۔ مسلمان بن کے اپنے مسئلے کو سوچئے، دوسروں کے ساتھ اس کا صلاح مشورہ کیجئے۔ اگر کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے اس کو مانیے۔ کیوں مانیے؟ کیوں ماننا ضروری ہے؟ دیکھیے، دین اللہ تعالی نے نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ اس دنیا میں وقت گزارنے کے لیے۔ کیونکہ دین کا اطلاق ہوتا ہے جب ایک بچہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، اس پر شریعت کا اطلاق ہو جاتا ہے، اور جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس پر شریعت کا اطلاق رک جاتا ہے، اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مقصد وقفہ جو ہے اس میں ہم نے عمل کرنا ہے، اور کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے نبی کی رضا جو اللہ چاہتا ہے اور جس کی تشریح اس کے نبی نے ہمارے سامنے کی ہے، اس کی حقیقت کو پہنچیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ فرقوں نے ہمیں نہیں بچانا ہے، اور فرقوں کی حمایت کرتے کرتے ہم اپنے دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم خدا کے حضور پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ارشاد فرما دے، یہ تم کیا کر رہے، یہ تو میری منشا ہی نہیں تھی، میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا جو آپ تبلیغ کرتے رہے ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا خدا کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے جو ہمیں اس کا اجر دے گی، اس کی جزا دے گی؟ جزا دینے والی، اس کا اجر دینے والی وہ وحدہ لا شریک ہستی ہے، اسی نے اجر دینا ہے، اور ہم کو اسی کی منشا کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی منشا کو رب کی منشا نہیں کہہ سکتے، اور اگر ہم اپنی منشا کو رب کی منشا کہیں گے تو اس پر ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ سزا تو مل سکتی ہے کہ ہم نے رب کی منشا کو پہچانا نہیں، اپنی منشا کو رب کی منشا کہہ دیا، اس پر سزا تو مل سکتی ہے، لیکن اجر نہیں مل سکتا، کوئی فضیلت نہیں مل سکتی۔ فضیلت اسی وقت ملے گی جب ہم رب کی رضا کی پیروی کریں گے، رب کے امر کی پیروی کریں گے، اس کی خواہش کی پیروی کریں گے، اس کی چاہت کے مطابق چلیں گے۔ یعنی ہم نے بالکل الٹ کر دیا۔ چاہیے یہ کہ ہم خدا کی رضا تلاش کریں، خدا کی مرضی تلاش کریں، بلکہ ہم کرتے یہ ہیں کہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اور جس کو نہ مانے اسے کافر قرار دے دیتے ہیں، اسے مشرک قرار دے دیتے ہیں۔ ہمیں کس نے اس کا اختیار دیا ہم کسی کو مشرک کہیں، کسی کفر کا فیصلہ کریں، جبکہ وہ شخص جس کو ہم کافر کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا کی مرضی پر چل رہا ہوں، میں خدا کی منشا کے مطابق چل رہا ہوں، اور جو خدا چاہتا ہے میں وہی کر رہا ہوں، اور ہم اسے کافر کہہ رہے ہیں۔ کیوں کافر کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم جو اسے کافر سمجھتے ہیں، کیا اسے اللہ بھی کافر سمجھتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو اور ہم غلطی پر ہوں۔ کیا کرنا پڑے گا ہمیں صرف رب کی رضا تلاش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے فرقہ بازی کو چھوڑنا ہوگا۔ اور جو ہم نے وتیرہ بنایا ہوا ہے، میں نے بہت سے ایسے علماء کرام کو جانتا ہوں جو آدھی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، جو کہ آدھی آیت مبارکہ لے کر بیان کرتے ہیں اور اس سے اپنے مطلب کو تقویت دیتے ہیں۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔
اسلام کا ضابطہ حیات جو قرآن شریف کی شکل میں موجود ہے وہ ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں آئین کے تحت قانون ہوتا ہے. قانون سے آئین کو نہیں بدلا جا سکتا, آئین سے قانون کو بدلا جا سکتا ہے. اور میں قانون کے سمجھتا ہوں جو ہم نے فرقوں کے لیے باتیں بنا رکھی ہیں, اپنے اپنے فرقوں کو جسے مجتمع کر دیا ہے, وہ ہم نے اسے قانون کا درجہ دے دیا ہے. اور قرآن شریف جو ہے وہ آئین کے درجے پر ہے. ہمیں قرآن کے تحت آنا پڑے گا, آئین کے تحت آنا پڑے گا. اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم جماعتوں کو چھوڑ دیں, فرقوں کی تقسیم کو چھوڑ دیں, اور ہم خدا کی رضا کی تلاش میں لگ جائیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم حق سچ تک پہنچ جائیں گے, اور اس کی ہمیں جزا بھی ملے گی, ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا. یعنی صرف رخ تبدیل کرنے کی بات ہے. ہم نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی نہیں بنانا, بلکہ ہم نے خدا کی مرضی کے تحت اپنے آپ کو لانا ہے, اور خدا کی مرضی تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. معزز ناظرین سامعین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح سے اپنی سوچ کو بدل لیں تو انشاءاللہ تعالی مسلمان ایک واحد قوم جسے امت مسلمہ کہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں. جب تک آپ یہ اپنی سوچ کو نہیں بدلتے تو اس وقت تک یہ امت مسلمہ کا کہیں وجود نظر نہیں آتا. ہمیں اہل حدیث مل جائیں گے, دیوبندی مل جائیں گے, شافعی مل جائیں گے, حنبلی مل جائیں گے, بریلوی مل جائیں گے, لیکن مسلمان کہیں نہیں ملے گا. امت مسلمہ کا وجود کہیں نہیں ہوگا. معزز ناظرین سامعین, آخر میں کچھ دوستوں نے کمنٹس میں لکھا, کیونکہ میں حکیم بھی ہوں, کہ نشادر کو گارا کرنے کا نسخہ بیان کر دیجئے. میں اس سے پہلے یہ نسخہ بیان کر چکا ہوں اور مکمل صداقت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. میں کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی میری کہی ہوئی بات میں جھوٹ نہیں ہوگا. جو میرا تجربہ ہوگا, میں جس طرح جانتا ہوں اسی حد تک بیان کرتا ہوں, اس سے آگے میں نہیں جاتا. لیکن اگر دوستی خواہش ہے تو انشاءاللہ میں جلد ہی کوئی ویڈیو بناؤں گا اور اس میں یہ سارا تفصیل سے دوبارہ لکھ دوں گا. لیکن بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے, باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اسے عشق کرنا پڑے گا. اگر آپ عشق کر سکیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اگر آپ عشق نہیں کر سکتے تو یہ مسئلہ آپ سے حل نہیں ہوگا. یعنی آپ کو دن رات محنت کرنا پڑے گی, اور جو جو شرطیں بتائی ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا. اگر اس پورے مرحلے میں کوئی ایک شرط بھی آپ نے چھوڑ دی, اس کو مکمل نہ کیا, تو آخر میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ اکثر ناکامی ہی حاصل ہوتی ہے. معزز ناظرین سامعین, اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے, ہمیں سچ بولنے, سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.